السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، تو قرآن تو کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنا روزہ مکمل کرو رات تک، تو آپ شام کو روزہ کیوں افطار کر لیتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ اعتراض، یہ سوال نہیں ہے، یہ اعتراض ہے، اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے یہ آتا ہے، اور وہ طبقہ جانتا ہے کہ عوام الناس بیچارے عربی علوم کی گہرائیاں تو دور کی بات ہے، عربی علوم کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی باریک ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پر گرامر کا ہے۔ گرامر میں حروف عاطفہ ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، اور یہ ہمیشہ بطور حروف عاطفہ دو کلمات کے درمیان میں آتے ہیں۔ ایک کلمہ ان سے پہلے آتا ہے اور ایک ان کے بعد میں آتا ہے۔ اتنی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حروف عاطفہ کی وجہ سے جو اعراب حرف عطف سے پہلے والے کلمے کا ہے وہی بعد کا ہے، جو حکم پہلے کا ہے وہ بعد کا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں حروف جارہ، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، الا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ میں نے آخری لفظ الا آپ کو بتایا، یہ 17 حروف ہیں۔ اب الا کا معنی سمیت بھی ہے اور الا کا معنی تک بھی ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ اب الا سے پہلے بھی ایک حرف آئے گا اور اسم آئے گا، اور الا کے بعد بھی اسم آئے گا۔ اگر تو الا سے پہلے والا اسم اور الا کے بعد والا اسم دونوں ایک جنس سے ہیں تو پھر الا کا معنی سمیت ہوگا۔ مثال لے لیجئے، سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، وایدیکم الی المرافق۔ دوبارہ سنیے، وایدیکم الی المرافق، ایدیکم تمہارے ہاتھ، الی کا معنی سمیت، المرافق کا معنی کوہنی۔ اب چونکہ ہاتھ اور کوہنی ایک ہی جنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہذا یہاں پر الی کا معنی سمیت ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں سے کوہنی شروع ہوتی ہے بس وہاں تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے۔ لیکن جہاں الا سے پہلے والے اسم اور الا کے بعد والے اسم کی جنس آپس میں مختلف ہوں، وہاں الا کا معنی تک ہوگا، ابتدائے غایت ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک، اس لیے کہ روزے کا تعلق دن کے ساتھ ہے اور رات اور دن دونوں ایک جنس سے نہیں ہیں۔ رات اندھیری ہوتی ہے، دن روشن ہوتا ہے۔ رات آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ رات کو انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، دن کو انسان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جہاں پر الا دو اسموں کے درمیان آئے، شکلیں دو ہوں گی۔
اگر دونوں کی جنس ایک ہے تو پھر الا کا معنی سمیت ہوگا، اور اگر دونوں کی جنس مختلف ہے تو الا کا معنی تک ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ جی 10 منٹ انتظار کر لیا کریں، تو کیا 10 منٹ کے اندر اندر رات شروع ہو جاتی ہے؟ یہ کون سا قاعدہ، یہ کون سا قانون، اور یہ کون سا دستور، اور یہ کون سا ضابطہ آ گیا؟ پھر جب بھی کسی مسئلے کو حل کیا جاتا ہے تو اس پر اول تو تمام نہیں تو زیادہ سے زیادہ دلائل جمع کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمان آ گیا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ موقف کہ رات سمیت روزہ افطار کرو، یہ غلط ہے، پھر تو آدھی رات کو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔